پیارے دوستو السلام علیکم۔ رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول کے قریب قاسم پاشا میں پیدا ہوئے۔ وہ محنت کش طبقے کے محلے میں پلے بڑھے جو استنبول کے یورپی جانب واقع ہے۔ ان کے والد احمد اردگان کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے اور وہ پھل بیچ کر اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ تنزیلہ اردگان ایک گھریلو خاتون تھیں۔ اردگان اپنے 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بعد ازاں ان کے والد کوسٹ گارڈ میں بھرتی ہو کر کیپٹن کے عہدے پر پہنچے، جس سے ان کے معاشی حالات میں بہتری آئی۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے بچوں کو بہتر ماحول میسر آ سکے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ صدر اردگان نے بچپن انتہائی غربت میں بسر کیا۔ ان کو صرف 2.5 لیرہ فی ہفتہ جیب خرچ ملتا تھا، جس کو وہ خرچ کرنے کی بجائے ان سے پوسٹ کارڈ، جوس اور ڈبل روٹی وغیرہ خرید کر ان کو بیچا کرتے تھے تاکہ اپنے باپ کی مدد کر سکیں۔ وہ بچپن سے ہی مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے اور مذہبی اسکول سے تعلیم کے دوران انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جس پر لوگ ان کو طعنے دیتے تھے کہ دنیاوی علوم سیکھو، کیا بڑے ہو کر مردے نہلاؤ گے۔ اردگان کا بچپن ترکی کے روایتی مسلم معاشرے میں گزرا۔ وہ ایک قدامت پسند گھرانے میں پلا بڑھا، جس نے نہ صرف اس کے ایمان کو مضبوط کیا بلکہ بعد میں اس کے سیاسی اور سماجی نظریات کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلامی اسکول امام حاتب سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد استنبول کی مارمرا یونیورسٹی سے مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ فٹ بال کے شوقین اور بہترین کھلاڑی تھے اور ایک مقامی کلب سے وابستہ رہے۔ ہائی اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران وہ طلبہ تنظیموں میں متحرک کردار ادا کرتے ہوئے استنبول یوتھ برانچ کے سربراہ منتخب ہوئے۔ ایک متوسط گھرانے میں پرورش پانے والے طیب اردگان وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے بھاری بھرکم پہلوان بن گئے۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد وہ واحد ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے ترکی کی تشکیل نو کسی بھی دوسرے ترک رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ کی۔ ان کی شادی 1978 میں امینہ اردگان سے ہوئی اور وہ 4 بچوں کے باپ ہیں۔ ان کی پاکستان سے محبت مثالی ہے۔ ان کی بیوی نے یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ کے دوران سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنا قیمتی ہار بطور تحفہ دیا تھا۔ اردگان کا باقاعدہ سیاست میں داخلہ 1970 کی دہائی کے آخر میں ہوا، جب وہ ایک قدامت پسند سیاسی جماعت نیشنل سالویشن پارٹی میں شامل ہوئے۔ تاہم 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد سالویشن پارٹی کو ختم کر دیا گیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے دوران وہ نجی شعبے میں کنسلٹنٹ اور سینئر ایگزیکٹو کے طور پر خدمات سر انجام دینے لگے۔ بعد ازاں اردگان نے ویلفیئر پارٹی کا رکن بن کر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 1984 میں انہیں ویلفیئر پارٹی کا ذیلی سربراہ بنایا گیا اور 1985 میں وہ استنبول کے صوبائی سربراہ منتخب ہوئے، جبکہ اسی سال وہ پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ کے رکن بھی بن گئے۔ رجب طیب اردگان 1994 میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے، جو ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دوران انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ترک عوام میں مقبول ہو گئے۔ ان سے پہلے استنبول کی سڑکوں کی حالت انتہائی خراب تھی، گٹر ابھر رہے تھے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی تھی اور شہری حکومت قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شہر کی حالت بدل دی اور اس کو یورپی ممالک کے شہروں کے ہم پلہ بنا دیا۔ نہ صرف تمام قرضے ادا کیے بلکہ شہری حکومت کی آمدن میں بے انتہا اضافہ بھی کیا۔ 1999 میں سیرت شہر میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردگان کو کتاب سے نظم پڑھنے پر نہ صرف 4 ماہ کے لیے جیل جانا پڑا بلکہ استنبول کی میئرشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اس نظم میں لکھا تھا: مسجدیں ہمارے مورچے ہیں، ان کے گنبد ہمارے ہیلمٹ، ان کے مینار ہماری بندوقیں اور ایمان والے ہمارے فوجی ہیں۔ وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ترک شہریوں کو اپنے مذہبی عقائد کے اظہار کی مزید اجازت ہونی چاہیے، اس لیے ان کے کچھ حامی انہیں سلطنت عثمانیہ کے تناظر میں سلطان کے لقب سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے 2001 میں مشترکہ طور پر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی آک پارٹی کی بنیاد رکھی۔
ان کی قیادت میں آگ پارٹی نے 2002 کے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور اردگان ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ترک فوج 1960 سے لے کر اب تک 4 مرتبہ ملکی سیاست میں مداخلت کر چکی ہے۔ 2016 میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں کم از کم 251 افراد ہلاک اور 2194 افراد زخمی ہوئے، اور اس وقت ان کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق تھے، مگر وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر منظر عام پر آئے اور ترک عوام کی مدد سے باغیوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ریاستی ٹی وی پر اپنے حامیوں سے خطاب کیا اور خود کو ملک کا چیف کمانڈر قرار دیا، مگر اس سارے واقعے کا ان پر اس وقت دباؤ نظر آیا جب وہ اپنے بہت ہی پیارے دوست اور اس کے بیٹے کی آخری رسومات کے دوران سرعام رو پڑے، جن کو باغیوں نے گولی مار دی تھی۔ ناکام بغاوت کے بعد 50,000 افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سیاستدان، فوجی، صحافی، وکلاء اور پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ فوجی بغاوت میں سہولت کاری کے الزام میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ اپنے دور اقتدار میں اردگان کی سب سے زیادہ توجہ ترکی کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو فروغ دینے پر رہی ہے۔ ان کی قیادت میں ترکی کے GDP میں مسلسل اضافہ ہوا، بے روزگاری کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی اور ملک کی اقتصادی ترقی کا گراف بلند ہوا۔ مزید برآں ان کی حکومت نے بڑے پیمانے پر عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے، جن میں ہوائی اڈوں، سڑکوں، نہروں اور پلوں وغیرہ کی مرمت اور تعمیر شامل ہے۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے بعد اردگان 2014 میں ملک کے پہلے براہ راست صدارتی انتخابات میں ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں وہ ایک بار پھر صدر بننے میں کامیاب رہے۔ اردگان نے دوران صدارت ملک کی بہتری کے لیے سماجی اور ثقافتی اصلاحات بھی نافذ کیں۔ سیکولر ترکی میں تعلیمی اور سرکاری اداروں میں خواتین کے اسکارف اوڑھنے پر پابندی تھی، جس کو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ختم کر دیا۔ یہ پابندی ہٹانا ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے 1961 میں وزیر اعظم عدنان مینڈرس اور ان کے ساتھیوں کو مذہبی اصلاحات پر پھانسی دی جا چکی تھی۔ 2023 کے صدارتی انتخابات ان کی زندگی کے اہم اور مشکل ترین انتخابات میں سے ایک تھے، کیونکہ اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں کمال کلچدار اوگلو کی قیادت میں ان کو شکست دینے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اس لیے پہلے راؤنڈ میں کسی بھی امیدوار کو واضح برتری حاصل نہ ہو سکی، لیکن دوسرے راؤنڈ میں ہمیشہ کی طرح وہ فاتح بن گئے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو 2002 سے لے کر اب تک وہ مسلسل برسر اقتدار ہیں، اور جدید ترکی پر سب سے زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔